لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپریچولیٹی ویسٹرن کانسیپٹ ہے. کیا یہ سچ میں ویسٹرن کانسیپٹ ہے؟ تو پھر ہم ایسٹرن لوگ اسپریچول کیسے ہوں گے؟ دیکھیے اسپریچولیٹی کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ہر ریلیجن کے اندر اسپریچولیٹی ہے. اسپریچولیٹی ہوتی کیا ہے؟ اسپریچولیٹی جو ہے اٹس آل اباؤٹ کنیکٹنگ ود یور سیلف. یعنی کہ جب آپ اپنی ذات سے، اپنے اندر سے، جو ہمارے اندر ہی وہ خوبصورتی ہے، وہ طاقت ہے، جب ہم اس سے کنیکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو دیٹ از اسپریچولیٹی، یو نو. کیونکہ جب اپنے آپ سے آپ کنیکٹ کرتے ہو تو آپ ہر کسی کو اپنے آپ میں دیکھتے ہو اور اپنے آپ کو آپ ہر کسی میں دیکھتے ہو. واہ. یعنی کہ جو ایک فیلنگ آف وننیس ہے نا، کہ وی آل آر ون. جیسا سائنس کے اندر اگر آپ کوانٹم فزکس کو پڑھو تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہر چیز جو اس کائنات کے اندر ہے وہ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اسپریچولیٹی جو ہے نا وہ آپ کو ہر انسان کو، ہر ریس سے، ہر ریلیجن سے، ہر چیز سے آپ کو ایک وننس کا احساس دیتی ہے کہ اگر ایک پھول بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو. یو نو، اگر آپ ایک تتلی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو. کوئی انسان ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو. یہ مدر ارتھ ہے، مدر نیچر ہے، یہ یونیورس ہے، آپ یونیورس کی ہر چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. سو دیٹ از اسپریچولیٹی. دیکھو ہماری جو باڈی ہے وہ بنی ہے میٹر سے. ٹھیک ہے نا. ہمارا ایک ہم لوگ بنے ہیں بیسکلی میٹر اینڈ اسپرٹ کا کمبینیشن ہے ہم لوگ. اوکے. جو میٹر ہے یعنی کہ جو ہماری باڈی ہے اس کے لیے ہمیں کاربوہائیڈریٹس چاہیے، منرلس چاہیے، ان چیزوں سے ہماری باڈی بنی ہے، رائٹ. اور ہماری روح کس چیز سے بنی ہے؟ وہ بنی ہے کمپیشن سے، وہ بنی ہے محبت سے، وہ بنی ہے ہمدردی سے، ایمپتھی سے. یہ ساری چیزیں یہ ہماری روح کی کوالٹیز ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسپریچولیٹی ہے تو یہ بیسکلی ہماری کور ویلیوز کے اوپر فوکس کرتی ہے اور ان کو پالش کرتی ہے، اور جو ساری چیزیں آلریڈی ہمارے اندر ہیں ان کو وہ باہر نکالتی ہے. جیسے دیکھو ہم سب کی 10 انگلیاں، مگر ساری انگلیاں ستار نہیں بجا سکتی، رائٹ. لیکن تھوڑی سی ٹریننگ آف یور ہینڈس، ان انگلیوں کی تھوڑی سی ٹریننگ اور آپ کے ہاتھوں سے ستار نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ہماری روح کی کوالٹیز ہیں، ہماری جو روح ہے نا وہ محبت ہے. جو لو ہے وہ کوئی ایموشن نہیں ہے، دیٹ از آر ایگزسٹنس. روح ہماری جو ہماری روح ہے جو وہ محبت ہے. وہ تو یہ آلریڈی ہمارے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں، لیکن وہ اسٹریس کے اندر اور جو روزمرہ زندگی کا اسٹریس اور چیزیں اس نے ہمیں نہ جکڑ لیتا ہے اور ہماری ان کوالٹیز کو بہت نیچے دبا دیتا ہے. تو جب آپ ایک جھاڑ پونچھ کرتے ہیں اور ایک آپ صفائی کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ہی وہ ساری، جیسا وہ ہاتھوں کی میں آپ کو ٹریننگ کی بتا رہی ہوں، تھوڑی سی ٹریننگ اور ستار نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی ٹریننگ آپ کی ذات کی، آپ کی، اور آپ کے اندر ہی سے وہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. نا وہ محبت، وہ کنیکشن. کیونکہ جو ہماری روح ہے نا اس کی بنیادی ضرورت ہے ٹو کنیکٹ. اور ہم زندگی میں خوش تب ہوتے ہیں جب ہم لوگ وی ہیو دا سینس آف بلانگنگنیس، جب ہم لوگ جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، وین وی فیل کنیکٹڈ ان لائف. اور یہ جو کنیکشن کی فیلنگ ہے، بلانگنگنیس کی فیلنگ ہے نا، یہ ہمارے دل سے آتی ہے. جو کنیکٹڈنیس ہے دس از آر ٹرو نیچر. لیکن اسٹریس ہمیں الاؤ نہیں کرتا ٹو بی ان آر نیچرل اسٹیٹ آف کنیکٹڈنیس. ٹھیک ہے. ایک ہی خول کے اندر ہم اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور دوسروں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں کہ میری چیز کسی دوسرے کو نہ پتہ چلے. لیکن جب آپ کسی سے کھلتے ہو، کسی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم سب ایک ہیں، ہم ہر کوئی مصیبتوں سے گزر رہا ہے. کیونکہ یہ زندگیوں کے مسئلے ہیں. اللہ کی ذات نے ہر انسان کو 100 میں سے 80% نوازا ہوا ہے. 20 کا کھانا ہر کسی کا خالی ہے. اس 20% میں کسی کو کھچ ہے اولاد کی طرف سے، کسی کو ماں باپ کی طرف سے، کسی کو محبت کی طرف سے، کسی کو ریلیشن شپ کی طرف سے، کسی کو ہیلتھ کی طرف سے. مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے. مگر ہمارا مائنڈ اس 20 کو ہمارے سامنے 120 بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور جو 80 ہمیں ملا ہوا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور جو نہیں ہے اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے ہماری زندگیوں کے مسئلے ہیں، زندگیوں کی چیزیں ہیں سارا. اچھا، یہ 20 کا کھانا کبھی بھی پر نہیں ہوگا کیا؟ پر، کیونکہ یہ زندگی ہے نا تو یہ تو رہے گی. دس از لائف. چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ، اوباما ہی کیوں نہ ہو، ہر کوئی بھی ہو. آپ یہ دیکھو، دس از لائف. آپ نے کبھی ہارٹ بیٹ کو دیکھا ہے؟ اونچ نیچ، اوپر نیچے، خوشی غم. لائف از اے کمبینیشن آف آل دا ایموشنس. یہ سارے ایموشنس ہمارے لیے بنے. جیسا سمندر میں لہریں آتی ہیں نا، تو اسی طرح ہمارے ایموشنس بھی آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. کیونکہ نہ ہم خدا ہیں، نہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں، ایک حقیر سا انسان جس کو اللہ نے ان سارے ایموشن، اور اس کے انسان کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہم سارے ایموشنس کو فیل کر سکتے ہیں. محبت کو فیل کر سکتے ہیں، ہمدردی کو فیل کر سکتے ہیں، کمپیشن کو فیل کر سکتے ہیں، اپنائیت کو فیل کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جو
اگر محبت ہے تو نفرت بھی ہے, خوشی ہے تو غمی بھی ہے, بالکل دن بالکل ہے تو بالکل رات بھی ہے, تو ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی ہیں چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آئیں گی ایموشنس اور پھر چلے جائیں گے اگر آپ ان کو فیل کرو گے ان کو, کیونکہ ہم لوگوں کو نا ہم اپنے آپ کو الاؤ نہیں کرتے تو سرٹن ایموشنس کو فیل کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم فیل کریں گے تو ہم ان کو ہیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو تو ان ساری چیزوں کو آپ کر سکتے ہو. آپ کے ایموشنز آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے, لیکن جائیں گے تب جب آپ ان کو جانے دو گے, ان کو فیل کر کے ایکسپریس کر کے آپ ان کو جانے دو گے. تو جو اسپرچویلٹی, دوبارہ ہم اس کے اوپر واپس آتے ہیں کہ اسپرچویلٹی جو ہے وہ آپ کو بس آپ کو کنیکٹ کرتی ہے سب کے ساتھ. آپ کو اپنی, پہلے تو اپنے آپ سے کنیکٹ ہوتے ہو نا, ہاں بالکل, کیونکہ اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہو, کیونکہ جب اپنے آپ کو سمجھو گے تو آپ کسی اور کو سمجھنے کے قابل ہوگے نا. آپ اپنا خیال رکھو گے تو آپ کسی اور کا خیال رکھنے کے قابل ہوگے. دیکھو بھوکا کبھی کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا, آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہوگا تو آپ کسی اور کو کھانا کھلا سکتے ہو, خوبصورت نا. بات, بالکل. آپ اب خوش ہوگے تو آپ کسی اور کو خوش کر سکتے ہو. صحیح, ویری ٹرو, بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل. اچھا, آپ نے کہا کہ ہم اسٹریس لیتے ہیں. عموماً ہمیں ہمارے گھر والے, ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹریس نہیں لینا, اسٹریس نہیں لینا. لیکن اسٹریس کیسے نہیں لینا یہ کوئی بھی نہیں بٹاتا ہمیں. کوئی بھی نہیں تو یہ بتاتا. ہمیں کون بتائے گا, کون سمجھائے گا, ہم کیسے نکلیں گے اس چیز سے؟ دیکھو اسٹریس جو ہے اٹس جسٹ اٹس جسٹ اے مائنڈ سیٹ بیسکلی. ہمارا ایک, جیسے آپ کو شاید ہم نے پہلے یہ بات کری تھی کہ ہمارا مائنڈ جو ہے جسٹ اے سیٹ آف پروگرامس. ٹھیک ہے, اب دیکھو کوئی, جیسے فرض کرو کہ آپ کو کسی کی بات کا اسٹریس ہوتا ہے, کسی نے کچھ کہہ دیا, ٹھیک ہے, ہمیں ہر کوئی کہتا ہے نا کہ کسی کی بات کی ٹینشن مت لو, لیکن ہمارا دماغ اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اب دیکھو کوئی ہمارے سر پہ آ کے ڈنڈا تو نہیں مارتا ہے نا, کہ ڈنڈا مارا ہے اور خون نکل آیا ہے. لفظ ہیں ہوا میں گئے ختم, بٹ ہم ان کا کتنا اسٹریس لیتے ہیں. یو نو واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسٹریس؟ اسٹریس کیا ہوتی ہے؟ اسٹریس ہوتی ہے ٹو مچ ٹو ڈو, ٹو لٹل ٹائم اینڈ ناٹ انف انرجی. یہ اسٹریس ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہو چیزیں, آپ کے پاس ٹائم کم ہو, آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے پاس وقت کم ہے, اور آپ کے پاس انرجی نہ ہو. کیونکہ جب آپ چیزوں کو رسپانسبلٹی لیتے ہو ود ہائی انرجی, وہ آپ کو امپاورمنٹ دیتی ہے. لیکن تو ساری انرجی کی گیم ہے, ساری انرجی کی گیم ہے. او مائی گاڈ. یس, اور اسٹریس کا یہ بھی ایک دوسری ڈیفینیشن آف اسٹریس یہ بھی ہے کہ جو ایک ویسیلیشن آف مائنڈ ہے ہماری, کہ مائنڈ, کہ ہم اب یہاں بیٹھے ہوں گے, ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے, بٹ ہمارا مائنڈ چلا جائے گا یا پاسٹ میں, کہ کوئی جو پرانی چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں ریگریٹ ہو رہا ہوگا, اس کے بارے میں غصہ آ رہا ہوگا, اس کے بارے کے اندر ہم سوچ رہے ہوں گے, یا ہم اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچ کے اس کے بارے میں اینکشیس ہو رہے ہوں گے, اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوں گے, رائٹ. تو یہی بھی ویسیلیشن آف مائنڈ ہے نا, یہ بھی ہمارے نروس سسٹم پہ اسٹریس کا باعث بنتی ہے. اچھا, ٹھیک تو ہے. بات بھی یہی ہے کہ ساری گیم آپ کی انرجی کی, آپ نے اپنی انرجی کو کیسے اوپر لے کر آنا ہے, انرجی کو کیسے آپ نے اوپر لے کر آنا ہے. دیکھو ایک ورڈ ہوتا ہے لائف فورس انرجی, ہمارے اندر ہے لائف فورس انرجی. اس کو کسی زبان میں چی بھی کہتے ہیں, اس کو کسی زبان میں پرانا بھی کہتے ہیں, نا ڈفرینٹ اس کے کانسیپٹس ہیں, ٹرمز ہیں. بٹ لائف فورس انرجی جو ہمارے اندر ہے, جب وہ لائف فورس انرجی ہمارے اندر کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, وی فیل نیگیٹیو, وی فیل انہیپی, وی فیل lethargic, وی فیل لیزی. ہمارا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا, پڑے رہنے کو دل کرتا ہے, اور بس کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. اور جب کسی ٹائم پہ ہماری وہ انرجی ہمارے اندر ہائی ہوتی ہے تو وی فیل ہیپی, وی فیل ریلیکس, ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں نا. اور ہمارا مائنڈ ہماری لائف کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا, ان کو بہت آسانی کے ساتھ درگزر کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم لوگ سیم سچویشن, سمیرا, کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے, اور کبھی وہی سیم لوگ سیم سچویشن آپ کا دل کرے گا کہ آپ اپنے آپ کو کچھ کر لو, یا کسی کچھ نیا نہیں ہوگا, آپ کا ہی موڈ آف ہوگا. جیسے آپ گھر سے آؤ گے, اگر آپ کی انرجی لو گی تو آپ کا کام میں دل نہیں لگے گا, آپ چیزیں آپ کو موڈ خراب رہے گا, چڑ کرتے کرو گے, اریٹیٹڈ ہوگے ہر چیز سے, کہ اس طرح سے آپ کو گندی سی فیلنگ ہوتی ہے. سو بیسکلی وہ ہمارے اندر جو ہے نا, وہ ہماری لائف فورس انرجی اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے. تو لائف فورس انرجی آپ کس طرح سے حاصل کرتے ہو, اس کے 4 مین ذرائع ہیں جو آپ ان لائف فورس انرجی کو حاصل کرنے کے. وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی نیند, اوکے, آپ کی خوراک, ٹھیک ہے, یور بریتھ, سانس, آپ کا سانس, اینڈ یور پرسکون پرامن دماغی کیفیت. اب وہ پرسکون پرامن خوشگوار دماغی کیفیت آپ نے حاصل کیسے کرنی ہے, وہ ہر انسان کا, اسی وہیں پہ آپ کے
ہابیز آ جاتی ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ باہر نیچر سے کنیکٹ کر رہے ہو, آپ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہو, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو نا, چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنا, ان کے ساتھ, یا اپنے پیٹس کے ساتھ کھیلنا. آپ کو ہر بندے کی ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے اس انرجی کو حاصل کرنے کا, جو آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کچھ پڑھ کے آپ کو شاید حاصل ہو جائے, مطلب کچھ جس اچھا چیز سے آپ کو خوشی حاصل ہو, کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے ہو رہی ہے, کچھ پڑھ کے ہو رہی ہے, کچھ بنا کے ہو رہی ہے, کچھ کھانا بنا کے ہو رہی ہے. وہاں پہ ہر بندے کی ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, کسی کو کھانا بنا کے خوشی ملتی ہے, کسی کو کسی طریقے سے پینٹ کر کے خوشی ملتی ہے. تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ آپ کو وہ آپ اپنا جو وہ پرامن خوشگوار دماغی کیفیت ہے آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو. اچھا. کیونکہ جب آپ وہ اس چیز کو حاصل کرو, تبھی تو کہتے ہیں کہ ہابیز ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ خود کو جانیں, خود کو سمجھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں چاہیے کیا. ہمیں اپنا بھی نہیں پتہ ہوتا. ہم کانسیپٹس بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے, کہ ہم فلمیں دیکھ کے, کتابیں دیکھ کے, پڑھ کر کانسیپٹ بن جاتے ہیں. ہماری کنڈیشننگ ایسی ہو جاتی ہے مائنڈ کی, لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا پسند ہے, ہمیں کس چیز سے وہ توانائی ملتی ہے, ہم کس چیز سے خوش ہوتے ہیں. کہنے کو تو ہم سب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں پیس آف مائنڈ چاہیے, ہمیں خوش ہونا ہے, بٹ آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ خوش کیسے ہوگے. ہم خوشی کے کوزے میں ہر چیز کو بند کر دیتے ہیں, ہم پیس آف مائنڈ کے کوزے میں ہر چیز کو بند کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کو ہی کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ آپ نے خوش کیسے ہونا ہے, تو آپ اس کو مینیفیسٹ کیسے کرو گے, آپ کو وہ چیز ملے گی کیسے. تو پہلے خود اپنے مائنڈ میں کلیئر ہو, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو خود سمجھو گے, ان ساری لیئرس کو اتارتے ہوئے کرتے ہوئے, جب آپ اپنے اندر کو پہچانو گے, اپنے آپ کو سمجھو گے کہ واٹ از یور ٹرو نیچر, آپ کیا چاہتے ہو, آپ کو کیا پسند ہے, آپ کی ناپسند کیا چیز ہے, بالکل بالکل, تو پھر ہی آپ اس تک پہنچتے ہو. دیکھو ہماری جو ایگزسٹنس ہے نا, اس کی 7 لیئرس ہیں. اچھا, یعنی کہ ہمارا جو وجود ہے وہ 7 لیئرز ہیں, اس کی 7 تہیں ہیں. ہماری باڈی, اچھا صحیح, ہمارا جسم, ٹھیک ہے, ہمارا سانس, ہمارا مائنڈ, اچھا, ہماری عقل, انٹلیکٹ. اچھا, عقل وہ جگہ ہے, انٹلیکٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم انٹلیکچوئل اسٹریس کو اسٹور کرتے ہیں. اچھا, یس, جب وین یو جج پیپل تو وہاں پہ انٹلیکچوئل اسٹریس ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی یادداشت, یعنی کہ آپ کی میموری. آل آر پاسٹ ٹراماز ہماری جو لائف کے ہوتے ہیں, ڈیتھس ہیں, ڈیورسز ہیں, آپ کے کسی نے کچھ کہہ دیا, بیماریاں ہیں جو ہماری پاس زندگی کے اندر, وہ ہم اپنی یادداشت میں اسٹور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ایگو, یور انا, ٹھیک, اور اس کے بعد آتی ہے یور سیلف. سب سے آخر میں آپ کی وہ جو سیلف ہے, یا آپ کی وہ ذات ہے, یا آپ کی وہ جو روح ہے, اس کے جیسا مختلف نام ہے. نفس بھی آپ سے, نفس شاید ایگو میں آ جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, وہ. لیکن آپ کی ذات, آپ کی وہ جو اندر کی خوبصورتی, یا آپ کی جو روح, سمپل آپ کی جو روح ہے, آپ کا جو اسپرٹ ہے, وہ پھر اس کے اندر آتا ہے. یعنی کہ ہمارا وجود ان 7 تہوں سے مل کے بنتا ہے, اور ان 7 تہوں میں ہم اسٹریس کو اسٹور کرتے ہیں. تو ان کو جب ان کو آپ آہستہ 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 ان کو صاف کرتے چلے جاؤ گے, تو پھر ہی تو آپ اپنے آپ سے جا کے ملو گے. اس میں تو بڑا ٹائم لگے گا, اتنی لیئرز ہیں. تو کوئی ٹائم نہیں لگتا.